کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بالا والا بے کمال ہی کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بلا کروں کیا کرونو جہاں نہیں بلا والمولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله ماشاءاللہ میں اور آپ سے سمدانی کتب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی 11ویں شریف کی بابرکت محفل میں گٹھے ہیں. اب غوث پاک کی وہ ہستی ہے جو رب کے بھی لاڈلے ہیں رب کے محبوب کے بھی لاڈلے ہیں اور پھر ساری کائنات کے لاڈلے ہی ہیں. غوث سمدانی قطب ربانی آپ کا ایک مرید ہوتا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. وقت گزرتا گیا لنگر بھی پکاتا تھا. غوث پاک کی ڈیوٹی پہ وہ مامور تھا. ایک بار کہنے لگا پیر صاحب غوث جی عرصہ ہو گیا میں نے آپ کی خدمت کی ہے تو جو میری طرف ایک بار سارے آخو سبحان اللہ. اب اس نے کہا کہ مجھے کچھ فقیری دیں تاکہ میں ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اچھا یہ کر وہ ایک درخت ہے تو درخت پہ جا اور وہاں سے چھلانگ لگا. اب مرید اٹھا غوث کی بارگاہ سے. راستے میں خیال آیا کہ میں تو فقیری مانگ رہا تھا. اب عبدالقادر نے کہا کہ فلاں درخت سے چھلانگ لگا اب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی معذور ہو جاؤں گا ساری زندگی کے لیے ساری عمر کے لیے. جا رہا ہے کہ ایک بندے کی نظر پڑ جاتی ہے. کہا وہ پیروں کے مرید غوث پاک کے مرید کیا وجہ آج پریشان لگ رہے ہو؟ کہا پریشانی والی بات ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ پیر سے فقیری مانگ رہا تھا. پیر نے کہا جا درخت سے چھلانگ لگا. تو اس نے کہا پکی بات ہے. عبدالقادر نے کہا کہ درخت سے چھلانگ لگا. اس نے کہا پکی بات ہے. وہ بندہ جاتا ہے درخت سے چھلانگ لگاتا ہے. جو ہی چھلانگ لگائے نیچے عبدالقادر جیلانی اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے.
اور وہاں پہنچ کے اتنا ہی کہا آپ نے اس خاص مرید سے، دیکھ جس کا عقیدہ پختہ تھا وہ لے کے چلا گیا، جس کا یقین ناقص ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ اب کمال یہ ہے کہ جو لوگ غوث پاک کا لنگر پکاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تاجر برادران جتنے یہ خوبصورت لوگ غوث پاک کے لنگر سے محبت کرتے ہیں، لیکن غوث پاک کا مشن نہیں بھولا۔ غوث پاک نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، غوث پاک نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور غوث پاک ہر وقت رب کے شکر میں رہتے تھے۔ اب بندہ غوث پاک کا لنگر پکائے ہو بے نمازی، بندہ غوث پاک کا مرید ہو، غوث پاک کی 11ویں شی پکائے، نہ قرآن پڑھے نہ نماز پڑھے۔ غوث پاک کا لنگر وہ بندہ پکا سکتا ہے جو نہ سگریٹ پیتا ہو، نہ نشہ کرتا ہو، نہ شراب پیتا ہو، نہ بے نمازی ہو۔ غوث پاک کا لنگر کو معمولی لفظ سے غوث کو دیکھا جائے، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے، بڑی لمبی ڈیٹیل چاہیے۔ غوث سے پاک کا نام تو زبان سے ادا کرنا مشکل ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں پیش ہونا بڑی مشکل چیز ہے، پیش کی بات ہے۔ ہاں پس بندہ اگر پیش ہو گیا تو پھر زیر زبر ہو گیا۔ پیش ہونے سے پہلے انسان کو زیر ہونا چاہیے، پھر زبر ہونا چاہیے، زبر ہو گیا تو پھر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ تو غوث سمدانی کے اس لنگر کی برکت سے جتنے بھی آپ احباب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں وسعت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی انشاءاللہ غوث پاک کی کچھ نہ کچھ فضائل کمال آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غوث پاک کا صحیح معنوں میں عقیدت مند اور غوث پاک کے اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دم میرے شہرا نے پچا پھوٹ رہا انہوں نے دینے گھر میں بچی تھوڑی صحت نہیں تھی، ٹھیک اور یہ جڑے سنگی ساتھی نے سارے ہے اپنے سمیت اللهم صل على سيدنا وازواج سيدنا وعلى بيت سيدنا وعطرة سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وعلى بيته اجمعين۔ اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ مالک آپ کی بارگاہ میں جو یہاں نعت شریف اور قصیدہ شریف ہوا، ذکر اذکار ہوا، سبھی نے جو لنگر شریف پیش کیا، ان کے منہ سے نکلی ہو آمین کا ثواب، سورہ یاسین کا ثواب ہم سب تیری بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ تیرے سونے محبوب کی دربار ان کے آل اولاد ازواج مطہرات طریقت کے جتنے بھی بزرگان دین سیاست میں جتنے بھی درود کے دربار پیش قبول فرما۔ مالک قبلہ سائیں صاحب نے جو درود پاک پڑھا، صورتیں پڑھی، جو کچھ پڑھا، جتنی کلام پڑھی گئی، تیری بارگاہ کے اندر ایک بار پھر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے سونے محبوب کی دربار ان کے آل اولاد ازواج مطہرات طریقت کے جتنے بھی بزرگان دین سلاسل کے جتنے بھی کلہم کی ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج بالخصوص سائیں صاحب کا جو بانجا جو ہمشیرہ بیمار ہے، انہیں صحت عطا فرما۔ جو فوت ہوا ہے مالک اس کی کامل و اکمل مغفرت و بخشش فرما۔ سامعین میں سے جس کے والدین بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب فوت ہو گئے، مالک سب کی خیر فرما، سب کی مغفرت فرما۔ مالک اپنے حبیب کے صدقے جو زندہ ہے، مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک تاجر برادران نے اور خوبصورت ان لوگوں نے غوث پاک کے لنگر میں جو حصہ ڈالا، جس طرح کا حصہ ڈالا، مالک ان کے حصے کو قبول فرما، قبول و منظور فرما کے ان سب کے روزی رزق کے اندر وسعت عطا فرما۔ مالک انہیں قدم با قدم کامیابی سے ہمکنار فرما۔ مالک اس دکان پر، اس پکوائی سینٹر پر اپنا فضل و کرم فرما۔ مالک جنہوں نے لنگر پکایا، مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک بچے بوڑھے نوجوان قبلہ سائیں صاحب دیگر سب کو صحت عطا فرما۔ مالک ہم سب کو غوث پاک کے اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ کشف الدجى بجماله وسنى جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ
مجھ سے گیلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بلاول اولا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی، حسنا جمیع صالح، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بالا، کروں کیا کرونوں جہاں نہیں بالا، والعلا بکمالہ، کشف دجا بے جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، ماشاءاللہ میں اور آپ سے سمدانی کتب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی 11ویں شریف کی بابرکت محفل میں گٹھے ہیں۔ اب غوث پاک کی وہ ہستی ہے جو رب کے بھی لاڈلے ہیں، رب کے محبوب کے بھی لاڈلے ہیں، اور پھر ساری کائنات کے لاڈلے ہی ہیں۔ غوث سمدانی قطب ربانی آپ کا ایک مرید ہوتا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وقت گزرتا گیا، لنگر بھی پکاتا تھا، غوث پاک کی ڈیوٹی پہ وہ مامور تھا۔ ایک بار کہنے لگا پیر صاحب غوث جی عرصہ ہو گیا میں نے آپ کی خدمت کی ہے، تو جو میری طرف ایک بار سارے آخو سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ مجھے کچھ فقیری دیں تاکہ میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کر، وہ ایک درخت ہے تو درخت پہ جا اور وہاں سے چھلانگ لگا۔ اب مرید اٹھا غوث کی بارگاہ سے، راستے میں خیال آیا کہ میں تو فقیری مانگ رہا تھا، اب عبدالقادر نے کہا کہ فلاں درخت سے چھلانگ لگا، اب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، معذور ہو جاؤں گا ساری زندگی کے لیے، ساری عمر کے لیے۔ جا رہا ہے کہ ایک بندے کی نظر پڑ جاتی ہے، کہا وہ پیرو کے مرید، غوث پاک کے مرید، کیا وجہ آج پریشان لگ رہے ہو؟ کہا پریشانی والی بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ پیر سے فقیری مانگ رہا تھا، پیر نے کہا جا درخت سے چھلانگ لگا۔ تو اس نے کہا پکی بات ہے۔ عبدالقادر نے کہا کہ درخت سے چھلانگ لگا، اس نے کہا پکی بات ہے۔ وہ بندہ جاتا ہے درخت سے چھلانگ لگاتا ہے، جو ہی چھلانگ لگائے نیچے عبدالقادر جیلانی اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، اور وہاں پہنچ کے اتنا ہی کہا آپ نے اس خاص مرید سے، دیکھ جس کا عقیدہ پختہ تھا وہ لے کے چلا گیا، جس کا یقین ناقص ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ اب کمال یہ ہے کہ جو لوگ غوث پاک کا لنگر پکاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تاجر برادران جتنے یہ خوبصورت لوگ غوث پاک کے لنگر سے محبت کرتے ہیں، لیکن غوث پاک کا مشن نہیں بھولا۔ غوث پاک نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، غوث پاک نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور غوث پاک ہر وقت رب کے شکر میں رہتے تھے۔ اب بندہ غوث پاک کا لنگر پکائے وہ بے نمازی، بندہ غوث پاک کا مرید ہو، غوث پاک کی 11ویں شریف پکائے، نہ قرآن پڑھے نہ نماز پڑھے۔ غوث پاک کا لنگر وہ بندہ پکا سکتا ہے جو نہ سگریٹ پیتا ہو، نہ نشہ کرتا ہو، نہ شراب پیتا ہو، نہ بے نمازی ہو۔ غوث پاک کا لنگر کو معمولی لفظ سے غوث کو دیکھا جائے، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے، بڑی لمبی ڈیٹیل چاہیے۔
غوث پاک کا نام تو زبان سے ادا کرنا مشکل ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں پیش ہونا بڑی مشکل چیز ہے، پیش کی بات ہے۔ ہاں پس بندہ اگر پیش ہو گیا تو پھر زیر زبر ہو گیا، پیش ہونے سے پہلے انسان کو زیر ہونا چاہیے، پھر زبر ہونا چاہیے، زبر ہو گیا تو پھر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ تو غوث سمدانی کے اس لنگر کی برکت سے جتنے بھی آپ احباب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں وسعت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی انشاءاللہ غوث پاک کی کچھ نہ کچھ فضائل کمال آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غوث پاک کا صحیح معنوں میں عقیدت مند اور غوث پاک کے اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دم میرے شہرا نے پچا پھوٹ رہا انہوں نے دینے گھر میں بچی تھوڑی صحت نہیں تھی ٹھیک اور یہ جڑے سنگی ساتھی نے سارے ہے اپنے سمیت اللهم صل على سيدنا وازواج سيدنا وعلى بيت سيدنا وعترة سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وعلى بيته اجمعين اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ مالک آپ کی بارگاہ میں جو یہاں نعت شریف اور قصیدہ شریف ہوا، ذکر اذکار ہوا، سامعین نے جو لنگر شریف پیش کیا، ان کے منہ سے نکلی ہو آمین کا ثواب، سورہ یاسین کا ثواب ہم سب تیری بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ تیرے سونے محبوب کی دربار ان کے آل اولاد ازواج مطہرات طریقت کے جتنے بھی بزرگان دین سیاست میں جتنے بھی حضور کی دربار قبول فرما۔ مالک قبلہ سائیں صاحب نے جو درود پاک پڑھا، صورتیں پڑھی، جو کچھ پڑھا، جتنی کلام پڑھی گئی، تیری بارگاہ کے اندر ایک بار پھر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے سونے محبوب کی دربار ان کے آل اولاد ازواج مطہرات طریقت کے جتنے بھی بزرگان دین سلاسل کے جتنے بھی کلہم کی ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج بالخصوص سائیں صاحب کا جو بانجا جو ہمشیرہ بیمار ہے، انہیں صحت عطا فرما، جو فوت ہوا ہے مالک اس کی کامل و اکمل مغفرت و بخشش فرما۔ سامعین میں سے جس کے والدین بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب فوت ہو گئے، مالک سب کی خیر فرما، سب کی مغفرت فرما۔ مالک اپنے حبیب کے صدقے جو زندہ ہے، مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک تاجر برادران نے اور خوبصورت ان لوگوں نے غوث پاک کے لنگر میں جو حصہ ڈالا، جس طرح کا حصہ ڈالا، مالک ان کے حصے کو قبول فرما، قبول و منظور فرما کے ان سب کے روزی رزق کے اندر وسعت عطا فرما۔ مالک انہیں قدم با قدم کامیابی سے امکنار فرما۔ مالک اس دکان پر، اس پکوائی سینٹر پر اپنا فضل و کرم فرما۔ مالک جنہوں نے لنگر پکایا، مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک بچے بوڑھے نوجوان قبلہ سائیں صاحب دیگر سب کو صحت عطا فرما۔ مالک ہم سب کو غوث پاک کے اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد